لیکن حق اور سچ کی بات یہ ہے کہ آج کل کی جو اسمبلی ہے وہ دیکھیں کہ وہ کوئی کسی ایک جماعت کی ہے ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں وہ نتھو کھیرا جب شامل ہوئے میں پتہ ہی نہیں ہے کس جماعت کی حکومت ہے۔ جہاں جہاں جس برادری کی اکثریت ہے وہاں سے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی معیار نہیں ہے، نہ کوئی باکردار آدمی آ رہا ہے، نہ کوئی ایجوکیٹڈ آدمی آ رہا ہے آگے۔ تو جتنے لوگوں کی وسعت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ سوچتے ہیں، اسمبلی میں تو بھیج دیتے ہیں اکثریتی برادری ہونے کی وجہ سے، لیکن ایک ایک کو آپ کو میں گن کے بتا سکتا ہوں کہ ان کا سیاسی، ان کا ایجوکیٹڈ ریکارڈ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میٹرک پاس جو ہوتے ہیں اور وہ صرف مخصوص برادری کا ہی کام کرتے ہیں، دوسری جماعت کا بالکل نہیں، انتقامی کاروائیاں کرتے ہیں۔ تو ہے ہمارا آزاد کشمیر کا، اگر 10% بھی رگزیل صاحب وہ بجٹ جو ہے ہمارے اس حلقے میں لگایا جائے، ہر حلقے میں آزاد کشمیر کے تمام، تو میرے خیال میں وہ پیرس بن سکتا ہے، لیکن اتنی کرپشن ہے کہ وہ اپنے ذاتی سٹینڈرڈ بڑی بڑی اچھی گاڑیاں اور اپنے عزیز و قارب تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ یا جو سیاسی جو خرید و فروخت جاری ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سیاست کا معیار یہی رہ گیا کہ جو جتنا بڑا بدماش ہے، جو جتنا زیادہ کرپٹ ہے، کرپشن سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے، اور وہ پیسے جو ہے وہ لگائے گا الیکشن میں، لگانے کے بعد پھر جو بجٹ سے پیسہ آئے گا وہ اپنی جیب بھرے گا، اور بالکل خرید و فروخت جاری ہے۔ میں ٹوٹلی اس کو کنڈیم کرتا ہوں، یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ عدالتی نظام جو ہے، میں اس کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ بھی فیئر نہیں ہے، وہ بھی جناب پیسے پہ بک جاتے ہیں، جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ اوپر جو ہے وہ کچھ پیسے پہ بک جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ تعلق کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پسماندہ آزاد کشمیر کا جو حلقہ ہے یہ حلقہ نمبر 5 چڑوئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جاری ہے برادریزم، ابھی کوئی بے شک دعوے کرے ووٹ مخصوص لینے کے لیے، لیکن آج بھی وہی صورتحال ہے، وہی پسماندگی ہے۔ لوگ ان چکروں میں بالکل پڑے ہوئے ہیں، فلانا جاٹ ہے، فلانا راجپوت ہے، تو اس حساب سے ووٹ جو ہو رہے ہیں۔ میرے حلقے کا تو کوئی والی وارث ہے ہی نہیں ہے۔ سڑکوں کی حالت دیکھ لیں آپ، گرپر سے چڑوئی تک سفر کریں تو میرے خیال میں آپ جو ہے نا وہ محسوس کر جائیں گے کہ یہ بالکل لاوارث حلقہ ہے، اور لوگ برادریوں کے چکر میں، ایک رسپیکٹ کے چکر میں بولتے بھی نہیں ہیں۔ اگر کشمیر کمیٹی والے بول سکتے ہیں، انہوں نے تو دیکھو کہ آٹا سستا کروا دیا، بجلی سستی کروا دی، تو لوگ جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں۔ لوگوں کو شعور ہونا چاہیے، اور یہاں ویسٹ میں بھی لوگوں کی ایک طاقت ہے، عوام کی ایک طاقت ہوتی ہے، اسی نہیں کہ ووٹ سے جو ہے نا وہ یہ بنتے ہیں۔ تو ٹوٹلی جو ہے ان سیاستدانوں کو کنڈم کر کے پڑھے لکھے نوجوان آگے آئیں اور متحرک ہو کے تو کام کریں۔ عوامی حقوق کی تحریک کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا توقع کر سکتے ہیں ان سیاستدانوں سے؟ پچھلے 77 سالوں میں جو ہے نا وہ لوٹ مار کے ہی چکر میں اپنے عزیز و قارب کو دے رہے ہیں، خود بڑی بڑی لینڈ کروزر۔ کشمیر کے حوالے سے تو بصیر کشمیری جو ہے میں بہت مایوس ہوں کہ پہلے کے بارے میں کبھی بھی کوئی کام نہیں ہوا، تو انتہائی افسوسناک میں کہہ سکتا ہوں اس کو۔ جی تو بالکل، پروفیسر صاحب کشمیری جتنے بھی اوورسیز ہیں یہ بہت مایوس ہیں اسپیشلی آزاد کشمیر کی حکومت سے، لیکن انہوں نے نہ لوگوں کا سوچا، نہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں سوچا، نہ تعلیم کے لیے سوچا، نہ اسپتالوں کو بہتر بنانے میں کچھ کردار ادا کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج لوگوں میں یہ شعور ہے کہ وہ حق اور سچ کی بات کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پائے رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہے جناب پروفیسر راجہ ایاز احمد صاحب۔ پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، کیا حال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ رمضان بھائی، شکر الحمدللہ، اللہ کی بڑی کرم نازی ہے۔ جی پروفیسر صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ تعارف کرائیں کہ آزاد کشمیر کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، اور اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ مجھے بتائیں، اور آج کل کہاں پہ سیٹل ہیں؟ جی شکر الحمدللہ رمضان بھائی، میرا تعلق سمالہ تھروچی، یونین کونسل تھروچی میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں سے میرا تعلق ہے، اور میں نے میٹرک ہائی اسکول گلپر سے کی ہے 1981 میں۔ اس کے بعد میں میرپور کالج میں باضابطہ رہا ہوں، ایف ایس سی وہاں سے کی، بی ایس سی کی، اور وہاں سے مظفر آباد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ایم ایس سی فزکس۔ وہاں کرنے کے بعد فوراً فارورڈ کوٹا میں ایز اے لیکچرر کام کرتا رہا، وہاں سے اجیرا اور پھر کھوریٹا میں 1996 میں وہاں میں چھوڑ کے تو یو کے پھر آ گیا تھا، اور اب آج کل میں کونٹری شہر ہے برطانیہ کا، وہاں رہائش پذیر ہوں پچھلے 30 سال سے۔
यहाँ अपना छोटा बिजनेस है लेटिंग वगैरह का, ये काम कर रहा हूँ। और सियासी जी बैकग्राउंड ये है कि हमारा चूंकि शुरू में राजा असलम साहब जब जिंदा थे तो अपनी पार्टी से ताल्लुक था। उसके बाद उनके फौत होने के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हम रहे, खासा मुतहर्रिक कारकुन रहा हूं। और आजकल नून लीग में हम हैं, और नून लीग में यूके का मरकजी नायब सदर हूँ जी। जी प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आजाद कश्मीर का सियासी निजाम है, क्या आप समझते हैं कि ये लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है? ये तो मैं एग्री नहीं करूंगा। मैं इसमें कोई शक नहीं कि मैं एक जिम्मेदार पोस्ट पे हूँ, एक खास जमात से मेरा ताल्लुक है। लेकिन आपको सच की बात यह है कि सही नहीं चल रहा वहां का। जो आप देखें, ये आज के की जो असेंबली है वो देखें कि वो कोई किसी एक जमात की है ही नहीं है, पता ही नहीं। वो नथु खेरा जब शामिल हुए में पता ही नहीं है किस जमात की हुकूमत है। और काम वाम भी बिल्कुल नहीं हो रहा, 0% है। और हल्के की सूरत देखें, आजाद कश्मीर एज ए होल भी देखें, लेकिन बिलखसूस हमारा हल्का नंबर 5 है, उसमें 0% काम नहीं हो रहा। जी आजाद कश्मीर में तकरीबन 70 सालों से जो सियासी निजाम है, बरादरीइज्म है, स्कीमिज्म इसको मैं कहूंगा, मफाद परस्ती है और अदालती निजाम, इस सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, वहां जो शुरू से एक सियासी जो सिलसिला है ना, वो बिल्कुल बरादरीइज्म पर चल, जहां जहां जिस बरादरी की अक्सरियत है वहां से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसमें कोई मयार नहीं है, ना कोई बाकरदार आदमी आ रहा है, ना कोई एजुकेटेड आदमी आ रहा है आगे। तो जितने लोगों की वसात होती है उसके मुताबिक वो सोचते हैं, असेंबली में तो भेज देते हैं अक्सरियती बरादरी होने की वजह से। लेकिन एक एक को आपको मैं गिन के बता सकता हूं कि उनका सियासी, उनका एजुकेटेड रिकॉर्ड क्या है, कुछ भी नहीं है। मैट्रिक पास जो होते हैं, और वो सिर्फ मखसूस बरादरी का ही काम करते हैं, दूसरी जमात का बिल्कुल नहीं, इंतकामी कार्रवाई करते हैं। तो मैं तो टोटली मुतमईन नहीं हूँ। हालांकि जो बजट मिलता है हमारा आजाद कश्मीर का, अगर 10% भी रंगदेव साहब वो बजट जो है हमारे उस हल्के में लगाया जाए, हर हल्के में आजाद कश्मीर के तमाम, तो मेरे ख्याल में वो पैरिस बन सकता है। लेकिन इतनी करप्शन है कि वो अपने जाती स्टैंडर्ड, बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियां और अपने अजीज कारब तक ही महदूद रखते हैं। या साहब, मुझे ये बताएं कि आजाद कश्मीर में कोई ऐसी पार्टी है या कोई ऐसा सियासतदान है या कोई ऐसा तबका है जो चेंजिंग ला सकता है आजाद कश्मीर में? देखें जी, मैं तो किसी का मेरे प्रायोरिटी के लिहाज से कोई एक बंदा भी मुझे नजर नहीं आ रहा मैं उसका नाम लूं कि वो मतलब है, वो चार चांद लगा सकता है। मुझे तो कोई एक 1% भी बंदा किसी जमात का मुझे नजर नहीं आ रहा जिसका सियासी विजन हो, जिस तरह के सरदार सिकंदर याद साहब का विजन था, या मुजाहिद अव्वल सरदार क्यूम जैसे लोग थे। तो उस मयार का बहुत कम, एक दो है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। लेकिन ये है कि मुझे तो बिल्कुल नहीं कोई तब्दीली नजर आ रही, और ना फ्यूचर में कोई आने वाली है। जी, हालिया दिनों में ये जो सियासी जो खरीदो फरोख्त जारी है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें जी, बात यह है कि सब करप्शन का है, जिसके पास ज्यादा है। सियासत का मयार यही रह गया कि जो जितना बड़ा बदमाश है, जो जितना ज्यादा करप्ट है, करप्शन से पैसे इकट्ठे कर रहा है, और वो पैसे जो है वो लगाएगा इलेक्शन में, लगाने के बाद फिर जो बजट से पैसा आएगा वो अपनी जेब भरेगा। और बिल्कुल खरीदो फरोख्त जारी है। मैं टोटली इसको कंडेम करता हूँ। ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। आवाम को भी चाहिए कि वो किसी पढ़े लिखे लोगों को आगे लाएं, और जो उनके मयार के मुताबिक हो, जो बरादरीइज्म से बिल्कुल पाक हो, जिसका सियासी विजन हो, वो कुछ काम करे गरीबों के लिए। ये तो मखसूस तबके को नवाजने वाली बात है। इजाज साहब, आप इंग्लैंड में रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि आजाद कश्मीर में इस तरह का निजाम, इंसाफ वाला निजाम और लोगों की बेहतरी के लिए, जिसके लिए स्कीमों के लिए आपको किसी एमएलए के पास न जाना पड़े, नौकरी के लिए किसी एमएलए के पास न जाना पड़े, क्या ये मुमकिन है? देखें जी, एक सिलसिला शुरू से जो चल रहा था, जिसको हम बलदियाती निजाम कहते हैं, यहाँ भी वेस्ट में भी वो बलदियाती निजाम मौजूद है। अगर ये पिछले से कोई एक्सरसाइज हो रहा है, लेकिन चूंकि एमएलए ज़रात, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो कह रहे थे कि अगर हमने इक़्तिदार छोटी सतह पर ट्रांसफर कर दिया तो फिर हमें तो कोई हमारा नाम ही नहीं लेने वाला, यानी करप्शन फिर हो ही नहीं सकती। तो ये वो जो अगर उसको सही तरीके से फाल किया जाए, चेक एंड बैलेंस हो, जिस तरह के वेस्ट में होता है, तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर कोई हाल नहीं था। लेकिन उसमें भी बेशुमार करप्शन है। मेन चीज ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, हमारा जो अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो नहीं है।
جو عدالتی نظام ہے، انصاف والا نظام ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، عدالتی نظام جو ہے، میں اس کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ بھی فیئر نہیں ہے. وہ بھی جناب پیسے پہ بک جاتے ہیں. جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ اوپر جو ہے وہ کچھ پیسے پہ بک جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ تعلق کو دیکھتے ہیں. تو وہ جو ہے نا، وہ میں اس کو نہیں کہوں گا کہ وہ بالکل آزاد ہے اور وہ صحیح انصاف ہو رہا ہے. انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا میرے حساب سے. پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں نوجوان آج بھاگ کے بیرون ملک جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ وہاں سے نکل رہے ہیں، تو وہ کیسے نظام بہتر ہوگا؟ ایسا ممکن ہے کہ 70 سالوں میں ہم نے جو یہ ایکسرسائز کی ہے اس کو بہتر کرنے کی طرف سوچا جائے؟ دیکھیں جی رغیب صاحب، میں خود انہیں نوجوانوں میں سے تھا. تو آج تو مجھے 30 سال ہو گئے میں ادھر آئے ہوئے. تو میں لیکچرر فزکس تھا اور میں نے ایکٹا کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا اور میں خاصا متحرک بھی تھا. لیکن آپ یقین مانیں کہ میں ڈس ہارٹ ہو کے تو پھر میں نے بھی یو کے کا رخ کیا تھا. پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب صحیح. بات یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ ایجوکیشن تو لیتے ہیں، اور غریب باپ کے والدین کے لوگ ہوتے ہیں، اور والدین دیہڑی کا کام کر کے اپنے بچوں کا خرچہ جو ہے نا وہ برداشت کرتے ہیں. تو جب وہ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو انہیں نوکری نہیں ملتی اور وہ انہیں کو کام شام بالکل نہیں ملتا. تو پھر وہ ڈنکی لگاتے ہیں یا پیسے دے کے جو ہے نا وہ رخ کرتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا معیار بہتر ہو. اگر ہمارے ملک میں کوئی ایسا سلسلہ ہو، کیونکہ اب میں جس طرح پہلے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا ویژن ہی نہیں ہے. سب سے پہلے سیٹ اپ یہ ہونا چاہیے کہ پڑھے لکھے نوجوان ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو ہیں آگے الیکشن میں آئیں، جو وکلا ہوں، جو پروفیسرز ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، بڑے بڑے اچھے کوالیفائڈ اسکالر لوگ موجود بھی ہیں، لیکن بدماش لوگ ان کو آگے نہیں آنے دیتے. اگر وہ ہوں تو پھر ملک میں ایسے چھوٹی سطح پر جو ہے نا وہ بزنس اور گائیڈ لائنس اور اس طرح کو لوگوں کو دی جائے تو باہر کا رخ نہ کریں. اب جو ہے کہ میں خود بے شمار اپنے دوست و باپ کو جانتا ہوں جو سینکڑوں میں ہیں. وہ ایک کریم تھی ملک کے لیے جو ہے وہ کچھ ڈیلیور کر سکتے تھے، لیکن چونکہ وہاں ان کو روزگار نہیں ملا، ان کو معیاری زندگی نہیں ملی، تو انہوں نے روک کیا. اور میرے خیال میں ان فیوچر میں بھی کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان کو روکا جا سکے. جی پروفیسر صاحب، اب آتے ہیں حلقہ چڑوئی کی سیاست پہ. مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پسماندہ آزاد کشمیر کا جو حلقہ ہے، یہ حلقہ نمبر 5 چڑوئی ہے. یہاں کے نوجوان بھی سوئے ہوئے ہیں، یہاں کے لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں. ان کو کوئی یہ اختیار نہیں ہے، ان کو کوئی سوچ بھی نہیں ہے کہ اس معاملے کو بہتر کر سکیں. تو کیسے یہ معاملات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں جی، مسئلہ جو ہمارے حلقے 5 کا میں بہت کنسرن رہا ہوں. میں میجر منصف داد صاحب کا بھی دور دیکھا ہے، حاجی اکرم صاحب کے ساتھ میں بھی بڑا کلوز رہا ہوں. تو وہ میں سارا مطلب حلقے کی صورتحال جانتا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ چودھری یاسین صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایک برادری کا نعرہ لگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے نا برادری تقسیم ہوگی 2 حصوں میں، جاٹ اور راجپوت. اور چھوٹی جو برادری ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ منارٹی جدھر بھی ہوتی تھی وہ سیٹ جیت جاتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جاری ہے برادری. ابھی کوئی بے شک دعوے کرے ووٹ مخصوص لینے کے لیے، لیکن آج بھی وہی صورتحال ہے، وہی پسماندگی ہے. لوگ ان چکروں میں بالکل پڑے ہوئے ہیں، فلانا جاٹ ہے، فلانا راجپوت ہے، تو اس حساب سے ووٹ جو ہو رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مستقبل قریب میں کوئی اس طرح کا کوئی معجزہ ہو جو مطلب ایسے ہو سکتا ہے. اب بھی جو ہے الیکشن کا سلسلہ، ابھی الیکشن قریب ہے تو میٹنگز جاری ہیں. سیاستدان نے کوئی کام نہیں کیا، 0% کیا. کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شادی میں بلاتا ہے وہاں ہاتھ ڈالتے ہیں، لوگ لوڈیاں ڈالتے ہیں. عوام کا بھی مجھے اسٹینڈرڈ کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن اب اگر اس صورتحال جائیں، سڑکوں کی جائیں، یا آپ محاسبہ کریں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بھرتی کی ہے یا کام کیا. چھوٹی موٹی سکیمیں جو ہے نا وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں. تو کوئی کام ہوتا ہوا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. صاحب میں نے تعلیمی اداروں کا میں نے لاسٹ ٹائم وزٹ کیا ہے، اور جو حالت ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو تعلیم کے بارے میں، صحت کے بارے میں اور روزگار کے بارے میں کوئی توجہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہی سیاستدانوں کو پھر لانا چاہیے؟ دیکھیں جی، بالکل نہیں لانا چاہیے. میں خود تعلیم میں چونکہ رہا ہوں، 10-12 سال میری سروس تھی.
میں نے خود محسوس کیا کہ کیا کیا تجویز دینی چاہیے اور ان کو موڈیفائڈ کرنا چاہیے. موجودہ وہی سلیبس چل رہا ہے جو الف نار اور بے بکری والا. کم از کم یہ ہے کہ سلیبس چینج ہو, ٹیکنالوجی مطلب انٹروڈکشن ہو, اسکولوں کا معیار بلند کیا جائے. بلکہ کیا سرکاری اسکولوں کی حالات یہ ہے کہ وہ بلڈنگ ہی جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے. آج کل لوگ اپنی مدد جو ہے وہ آپ بنا رہے ہیں. ہم نے خود اپنے گاؤں میں 65 لاکھ کا منصوبے سے ایک پرائمری اسکول تیار کیا ہے, اور اس طرح برٹلہ میں سڑکیں جو ہیں وہ اپنی مدد آپ سے جناب محترمہ مختار بھائی صاحب کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا. تو اس طرح سیاسی سماجی لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ محسوس کر رہے ہیں. بے شک دیار غار میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ درد محسوس کر رہے ہیں اپنے ملک کا. اور ہمارے حلقے کا تو کوئی والی وارث ہے ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایک بندہ پچھلے عرصے سے, جو یاسین صاحب جو ہے نا وہ بڑے عرصے سے الیکشن جیت رہے ہیں, تو وہ بھی ایک مخصوص علاقے میں کام کرتے ہیں. باقی علاقوں میں جو ہے نا وہ پسماندگی اسی طرح کا ہے. یہ جو سڑکوں کی حالت دیکھ لیں آپ, گرپر سے چڑوئی تک سفر کریں تو میرے خیال میں آپ جو ہے نا وہ محسوس کر جائیں گے کہ یہ بالکل لاوارث حلقہ ہے. اور لوگ برادریوں کے چکر میں, ایک رسپیکٹ کے چکر میں بولتے بھی نہیں ہیں. اگر کشمیر کمیٹی والے بول سکتے ہیں, انہوں نے تو دیکھو کہ آٹا سستا کروا دیا, بجلی سستی کروا دی, تو لوگ جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں. لوگوں کو شعور ہونا چاہیے. اور یہاں ویسٹ میں بھی لوگوں کی ایک طاقت ہے, عوام کی ایک طاقت ہوتی ہے. اسی انہی کے ووٹ سے جو ہے نا وہ یہ بنتے ہیں. تو ٹوٹلی جو ہے ان سیاستدانوں کو کنڈم کر کے پڑھے لکھے نوجوان آگے آئیں اور متحرک ہو کے تو کام کریں. جی پروفیسر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جو عوامی حقوق کی تحریک آزاد کشمیر میں چلی ہے, انہوں نے 2 بڑے اہم کام جو کیے ہیں. ایک آٹے پہ سبسڈی دی ہے, اور یہ جو بجلی کا بل جو کم کیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوانوں نے جو کام کیا ہے, یہ حکمرانوں 53 کا ٹولہ جو مظفر آباد میں بیٹھا ہوا ہے, ان کو قوت پاکستان سے بات کر کے ان کو یہ کام کرانے چاہیے تھے. لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم ان جو 53 کا ٹولہ ہے ان کو منتخب کر کے وسائل لوٹنے کے لیے صرف بھیجتے ہیں. تو یہ عوامی حقوق کی تحریک کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ میں ایک ذمہ دار پوسٹ پہ ہوں, ایک جماعت کا جو ہے عہدیدار ہوں, لیکن سچی اور کھری بات کرنی چاہیے, عہدے کی بات نہیں ہوتی ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کیا توقع کر سکتے ہیں ان سیاستدانوں سے. پچھلے 77 سالوں میں جو ہے نا وہ لوٹ مار کے ہی چکر میں اپنے عزیز و اقارب کو دے رہے ہیں, خود بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں. آخر میں میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ ریاست جموں و کشمیر, جو کشمیر کا مسئلہ جو 70 سالوں سے ایک آزادی کا مسئلہ ہے, لوگوں کی زندگیاں جو آر پار دونوں طرف کے کشمیری پسے جا رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کشمیری نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ کشمیر کے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ اور یہ جو جنگ والا معاملہ ہوا ہے, اس میں دونوں طرف کے کشمیری پسے گئے ہیں, اور یہ جو جنگوں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, کیوں نہیں یہ لوگوں پہ خرچ ہو؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, کشمیر کے حوالے سے تو بصیر کشمیری جو ہے میں بہت مایوس ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کتنے شہداء ہیں, کوئی 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں. ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی ہیں, عورتوں کو ذبح کیا گیا ہے, بوڑھوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس طرف کے کشمیریوں کو, ہمیشہ انہوں نے جو ہے نا وہ جانداری سے کام کیا ہے. لیکن ہمارے آزاد کشمیر میں پریکٹیکلی اس کے معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا بھرپور طریقے سے اور صحیح طریقے سے. کوئی کشمیر کے بارے میں کوئی کبھی بھی کوئی کام نہیں ہوا, تو انتہائی افسوسناک میں کہہ سکتا ہوں اس کو. جی بالکل پروفیسر صاحب, کشمیری جتنے بھی اوورسیز ہیں یہ بہت مایوس ہیں اسپیشلی آزاد کشمیر کی حکومت سے. لیکن انہوں نے نہ لوگوں کا سوچا, نہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں سوچا, نہ تعلیم کے لیے سوچا, نہ اسپتالوں کو بہتر بنانے میں کچھ کردار ادا کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج لوگوں میں یہ شعور ہے کہ وہ حق اور سچ کی بات کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. بہت شکریہ جناب صاحب, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ رابطے میں رہیے گا, اور انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.